کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے جو روشنیوں کے لیے مشہور ہے، لیکن اس شہر کے اندر ایک ایسی جگہ بھی ہے جو اندھیروں کا گھر کہلاتی ہے۔ سر آپ کو نقصان دینا ہے آپ دے دیں سر، اتنی اچھی آفر دی ہے میں نے آپ کو سر۔ آپ اپنی موجودگی ظاہر کر دیں۔ میرا چوکانڈی گریو یارڈ ایک ایسا قدیم قبرستان جو 600 سال پرانا ہے، جہاں پر شاید انسانوں سے زیادہ جنات رہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رات کے اندھیرے میں قبریں ہلتی ہیں۔ آپ اپنی موجودگی ظاہر کر دیں، میرا وعدہ ہے میں آپ سے چلا جاؤں گا۔ اور ہواؤں میں اجنبی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہاں کوئی موجود ہے اپنی؟ یہ صرف افسانہ نہیں بلکہ ان لوگوں کی حقیقت ہے جو رات کے وقت اس جگہ سے گزرتے ہیں اور اپنی ان دونوں آنکھوں سے ایسا منظر دیکھتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہے۔ یہ قبرستان صرف مٹی کا مقام نہیں بلکہ ایک روحانی دنیا کا دروازہ ہے، جہاں پر نہ انسان کا بس چلتا ہے اور نہ سائنس کا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے جنات دیکھنا ہے تو چوکانڈی گریو یارڈ میں رات کے وقت قدم رکھو، لیکن یہ بات یاد رکھنا یہاں سے انسان زندہ واپس نہیں آتا۔ کیا ہوا؟ کراچی کا چوکاندی گریو یارڈ صرف ایک قبرستان نہیں بلکہ ایک روحانی مقام ہے جہاں انسانوں سے زیادہ جنات رہتے ہیں۔ یہ جگہ 600 سال پرانی ہے اور اس کی قبریں سندھی اور بلوچ سرداروں کی ہیں جو آج تک اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں۔ یہ قبرستان ان لوگوں کی آخری آرامگاہ ہی نہیں بلکہ ان مخلوقات کا بھی گھر ہے جو انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ اسلام میں جنات کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، جہاں اللہ نے بھی فرمایا اور ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ وہی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہیں لیکن انسانوں کی طرح ہی جیتے ہیں، کھاتی ہیں اور عبادت بھی کرتی ہیں۔ ان میں کچھ اچھے جن ہوتے ہیں، کچھ برے جن ہوتے ہیں، ان میں کافر جن بھی ہوتے ہیں اور مسلمان جن بھی ہوتے ہیں۔ چوکانڈی گریو یارڈ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت یہاں ہواؤں میں ایک عجیب سی لہر اٹھتی ہے اور جو قبریں ہیں وہ اپنی جگہ ہلتی رہتی ہیں۔ ایک لوکل سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ اس نے رات کے 3 بجے ایک عورت کو قبر کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا جو اس گارڈ کو گھور رہی تھی۔ جب وہ گارڈ اس کے قریب آیا تو وہ عورت ہوا میں غائب ہو گئی۔ ایک اور شخص جو قبرستان کے قریب رہتا ہے، اس نے بتایا کہ اس نے کئی دفعہ رات کو قبروں سے چیخوں کی آوازیں سنی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو جناب عالی آج رات کو خاص سے 2-2:30 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور چوکانڈی گریو یارڈ آیا ہوں اور پورے 1 سال بعد ہی آیا ہوں، مطلب 1 سال کچھ مہینہ ہو گیا ہوگا۔ اچھا، یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ جب فرسٹ ٹائم آئے تھے تب اتنا تجربہ بھی نہیں تھا، نہ کیپچرنگ کا تھا نہ ایڈیٹنگ کا تھا، تو اب ماشاءاللہ یہ ہے کہ چیزیں سیکھ لی ہیں۔ پہلا تھا تو بس وہ کرتے چلے گئے، اس وقت کتنے جنات رہ گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور اس کے بعد اصل مقصد یہ تھا کہ اس ٹائم ہمارے پاس کوئی عامل بھی نہیں تھا۔ لیکن جب قبر کے قریب جاتا تو وہاں صرف خاموش اندھیرا ہوتا۔ پیرانارمل ریسرچرز نے بھی اس جگہ انویسٹیگیشن کیا، جہاں ان کی EMF میٹر نے ہائی انرجی ڈیٹیکٹ کی جو کسی انسان کی پریزنس سے امپاسبل تھی۔ ایک CCTV فوٹیج بھی ریکارڈ ہوئی جس میں ایک کالی شخص کا سایہ قبر سے نکل کر ہوا میں غائب ہو گیا۔ سر آپ کو نقصان دینا ہے آپ دے دیں سر، اتنی اچھی آفر دی ہے میں نے آپ کو سر۔ مولوی صاحب جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جنات ایسے مقامات پر رہتے ہیں جہاں انسان کم آتے جاتے ہیں
اور قبرستان ان کے رہنے کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ سورہ الجن میں اللہ فرماتا ہے، اور جنوں میں ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ گمراہ۔ یہ وہ مخلوق ہیں جو انسان کی آنکھوں سے محفوظ ہیں، لیکن اگر انسان اس کا علاقہ چھیڑے تو وہ اس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ چوکانڈی گریو یارڈ کے آس پاس چلنے والے لوگوں کو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے، لیکن جب مڑ کر دیکھتے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ ایک پیرانارمل انویسٹیگیٹر نے بتایا کہ اس کے کیمرے نے ایک لال آنکھ والا سایہ کیپچر کیا جو دھیرے دھیرے قبر سے نکل رہا تھا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے، اور جنات انسان کو اس جگہ سے بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ اور جنات انسان کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آیت چوکانڈی گریو یارڈ کے اس ایلیوژن کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ رات کے وقت اس قبرستان میں جو بھی داخل ہوا، یا تو وہ زندہ واپس نہیں گیا یا اس کا دماغ خراب ہو گیا، وہ مینٹل ہو گیا۔ ایک کیمرہ مین جو ڈاکومنٹری ویڈیوز بناتا آیا تھا، اس نے بتایا کہ اس کا کیمرہ آٹومیٹیکلی بند ہو گیا اور بیک گراؤنڈ میں عجیب و غریب آوازیں چلنے لگیں۔ جب اس نے اپنی ریکارڈنگ چیک کی تو کیمرے میں ایک ایسا سایہ چل رہا تھا جو کسی انسان کا تو لگ نہیں رہا تھا۔ چوکانڈی گریو یارڈ کو لوگ اکثر اس لیے ہانٹڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر نہ صرف لوگوں نے جنوں کو دیکھا بلکہ ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کیا۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ چوکانڈی گریو یارڈ کے پاس ہی سویا ہوا تھا۔ رات کو کسی نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، لیکن جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر نہ صرف اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور نہ ہی کوئی کبوتر اڑتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنات کو شعلے کی آگ سے پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جنات کو روشنیوں سے نفرت ہوتی ہے اور وہ اندھیرے میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ چوکانڈی گریو یارڈ کا سب سے خوفناک واقعہ 1995 میں پیش آیا تھا، جب ایک سیکیورٹی گارڈ رات کو قبرستان میں مرتا پایا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوا ہے، لیکن جب پوسٹ مارٹم کی گئی تو اس کا دل جلا ہوا تھا۔ جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ جو لوگ بھی اس قبرستان میں رات کو آتے ہیں یا تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں یا پھر وہ زندہ واپس نہیں جاتے ہیں۔ آج بھی اگر تم رات کے 3 بجے چوکانڈی گریو یارڈ میں جاؤ گے تو آپ کو اپنے آس پاس اجنبی ہوائیں محسوس ہوں گی، پر تم تو رات کو واش روم بھی نہیں جا پاتے اکیلے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے لاہور کا۔ لاہور پاکستان کا وہ جگہ ہے جو اپنی تہذیب اور تاریخ کی وجہ سے مشہور ہے۔ لیکن اس شہر کے اندر ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں موت زندہ ہے، میانی صاحب گریو یارڈ۔ جی ناظرین، اب آگے کی طرف جا رہے ہیں، وہ کیا ہے سامنے؟ مجھے ایسا لگا ہے کہ کوئی سامنے ادھر کھڑا ہوا ہے، لیکن آئی تھنک وہ کوئی چیز ویسے شیڈو تھا، کیا تھا؟ ساؤتھ ایشیا کا سب سے پرانا اور بڑا قبرستان، جہاں ہزاروں قبریں موجود ہیں، لیکن ان کے اندر صرف انسانی دفن نہیں ہے، کچھ اور بھی دفن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبرستان صرف محرومین کی آخری آرامگاہ نہیں، بلکہ ایسی مخلوقات کا بھی گھر ہے جن کا تصور ممکن نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، لیکن جب تم اس آواز کا پیچھا کرتے ہو تو وہاں پر صرف خالی قبریں ہوتی ہیں۔ لاہور کے بڑے بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ میانی صاحب گریو یارڈ لاہور کا وہ حصہ ہے جہاں انسان تو کیا اس کا صاحب قدم رکھنے سے ڈرتا ہے۔ یہ مقام صرف ان لوگوں کے لیے کھلا ہے جو موت کا اصلیت میں سامنا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت اس میں جو ایک مرتبہ گیا وہ پھر سو گیا قبر میں۔ میانی صاحب گریو یارڈ لاہور کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا گریو یارڈ ہے۔ میانی صاحب گریو یارڈ 400 سال پرانا ہے اور ساؤتھ ایشیا کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا قبرستان مانا جاتا ہے۔ میانی صاحب گریو یارڈ کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ یہاں ان لوگوں کو دفن کیا گیا
جو مغل ایرا میں شہید ہوئے ہیں، اور ان بزرگوں کو بھی جو اپنی روحانی طاقتوں کے لیے مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مقام رات کے وقت انسانوں کے لیے بند ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ مخلوقات یہاں پر رات کے اندھیروں میں آزاد چلتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم رات کو میانی صاحب کے گریو یارڈ کے آخری اور پرانے حصے میں جاؤ تو تم قرآن کی تلاوت سنو گے، لیکن جب تم آواز کا پیچھا کرو گے تو وہاں پر صرف خالی قبریں ملیں گی۔ ایک سیکیورٹی گارڈ جو 20 سال سے یہاں پر ڈیوٹی پر تھا، اس نے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک قبر کے اوپر ایک روح کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لیکن جب وہ قریب گیا تو وہ سایہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ ایک اور واقعہ 1998 کا ہے، جب ایک ڈاکومنٹری ٹیم نے میانی صاحب گریو یارڈ میں رات کو شوٹنگ کی۔ شوٹنگ کے بعد جب انہوں نے اپنا کیمرہ اوپن کر دیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے پاس ایک عورت کا سایہ گزرا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک بابا جو میانی صاحب گریو یارڈ میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ایک دن وہ دیکھتے ہیں کہ ایک قبر ہل رہی ہے، یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس کے اندر سے کوئی باہر نکل رہا ہے۔ اور پھر یہ منظر دیکھنے کے بعد اس نے قرآن کی تلاوت اونچی اونچی آوازوں میں شروع کر دی، جس کی وجہ سے بہت تیز ہوائیں چلنے لگی اور آہستہ آہستہ جو دباؤ تھا وہ کم ہوتا گیا۔ میانی صاحب گریو یارڈ کو لعنتی مقام بھی کہا جاتا ہے۔ 2005 میں ایک بندہ جو یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ مستی کر رہا تھا، بھول کر اس نے ایک پرانی قبر کے اوپر بیٹھ کر سگریٹ جلائی۔ بس پھر اس کے بعد اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اس کے گھر میں عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ اس کو رات کو آوازیں سنائی دیتی تھی۔ جب اس کو ایک پیر بابا کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے ایک مظلوم جن کو ڈسٹرب کیا ہے۔ میانی صاحب گریو یارڈ میں ایک جگہ ایسا بھی ہے جہاں صرف روحانی لوگ اور بزرگ آتے ہیں، کیونکہ یہاں ایک چلہ گائی ہے اور اکثر لوگ یہاں پر روحانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ایک بزرگ نے بتایا کہ اس نے اس قبرستان کے اندر ایک قیوم جن کو دیکھا۔ اس کے بعد اس نے سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی، جس کے بعد وہ جن قبرستان سے ہوا میں اڑا اور اس کی جو قبریں تھیں آس پاس وہ ہلنے لگی۔ میانی گریو یارڈ کا سب سے خوفناک حصہ وہ علاقہ ہے جہاں لوگ سحر اور جادو کی وجہ سے مر گئے۔ رات کے وقت اگر کوئی وہاں پر قدم رکھتا ہے تو اس کا دل بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہوا میں عجیب سی چیزوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس مقام کو لاہور کا سب سے ہانٹڈ گریو یارڈ مانا جاتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر لوگ رات کے وقت قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ اگر تم بھی ایسا کچھ سنو تو سمجھ جاؤ کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔